الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ رونے لگو گے۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو پیارے دوستو، چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب یہاں جو ہم آپ کو واقعہ بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حیدرآباد کے کسی علاقے کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بوڑھی ماں اپنے ایک جوان بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی کہ گھر میں وہ ایک جوان بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ بیٹا غلط سانگت کے لوگوں میں آ گیا تھا۔ دوستوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیر رات تک باہر رہتا تھا۔ ہر روز بیٹا لیٹ آتا تھا، جس وجہ سے بوڑھی ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ بوڑھی ماں نے اس کو کئی بار سمجھایا بھی، بیٹا گھر رات کو جلدی آ جایا کر، میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میں تیرے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتی ہوں، تو جب تک گھر نہیں آتا میں کھانا نہیں کھاتی ہوں، میں رات کو سو نہیں پاتی ہوں، تو رات کو دیر نہ کیا کر، تو گھر جلدی آ جایا کر۔ مگر بیٹا کہاں ماں کی بات سنتا، وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا، یعنی اس کو ماں کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اگر بیٹے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ نہ مانتا تو چلو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے سوا اس کا کوئی اور نہیں تھا، تو وہ بھلا اس کے بنا کیسے رہ لیتی، اس کے بنا کیسے کھا لیتی، اس کے بنا وہ کیسے سو سکتی تھی۔ مگر بیٹے نے ماں کی کوئی بات نہیں مانی، وہ ایسے ہی رات کو لیٹ آتا رہا۔ ایک بات بہت دیر ہو گئی تھی، بیٹا گھر نہیں آیا، بیچاری ماں بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی آج کیا بات ہوئی ہوگی جو اب تک گھر نہیں آیا ہے۔ بیچاری بوڑھی ماں بار بار دروازے تک جاتی، دروازہ کھول کے گلی میں دیکھتی، پھر بیٹا نظر نہیں آتا تو اندر آ جاتی۔ ایسے کرتے کرتے تقریباً ساری رات بیت گئی تھی۔ صبح ہونے والی تھی، اچانک دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ ماں بھاگتے ہوئے دروازے پر گئی، دروازہ کھولا تو دیکھتی ہے کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، پر بیٹا صحیح سلامت گھر تو لوٹ آیا ہے۔ اندر آنے کے بعد بیٹا بولا، ماں بہت تیز بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے، بھوک سے مر رہا ہوں۔ اس نے گھر میں آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا ابھی لاتی ہوں، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے، رات سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، آج تو نے گھر آنے میں دیر کر دی، تو کہاں چلا گیا تھا بیٹے؟ بیٹے نے کہا کہ ماں دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا، اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گیا اور اس وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹے تو کیسے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے؟ ان لوگوں نے تجھے غلط راہ پر ڈال دیا ہے، اتنی بار تجھے پولیس بھی پکڑ کر لے گئی، میں تیری وجہ سے لوگوں کو منہ دیکھنے کے لائق نہیں بچی ہوں۔ محلے والے کہنے لگے ہیں کہ دیکھو یہ بدماش کی ماں ہے، بیٹا کچھ تو خیال کر، میرا تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہیں ہے، پھر تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ پیارے دوستو، ماں تو اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن الٹی سیدھی فلم دیکھ کر اور غلط لوگوں کی راہ میں ساتھ رہ کر بیٹے کا دماغ خراب ہو چکا تھا، اس لیے اس کو ماں کی پیار بھری بات کڑوی لگ رہی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا اس کی ماں چپ رہے، بس اس کو کھانا کھلا دے، اس لیے ماں کی وہ باتیں سن کر بیٹا چیخ کر کہنے لگا، بس کر، زیادہ نصیحتیں مت جھاڑ اور فالتو کی باتیں نہ کر، جلدی سے کھانا دے دے۔ بیٹے کا یہ رویہ دیکھ کر ماں حیران ہو گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اسے کبھی ایسے بھی بات کرے گا۔ تکلیف کے مارے اس کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ ماں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی ورنہ کیا کر لے گا تو؟ مجھ کو ڈراتا ہے، اس ماں کو تو دھمکا رہا ہے جس نے تجھے پال پروس کر اتنا بڑا کیا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ماں سے اس طرح باتیں کرتے ہوئے
जा नहीं देती मैं तुझे खाना, आज भूखा ही सो जा ताकि तुझको पता चले। इतना सुना था कि बेटे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक जूता उठाया और उसको माँ की तरफ फेंक दिया। गनीमत है कि वो माँ को नहीं लगा, नहीं तो वो माँ नहीं मर ही जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई और उठकर भागने लगी। इतने में उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने के लिए पीछे दौड़ने लगा। बेचारी माँ भागती कहाँ, घर भी बहुत छोटा था। फिर वो वहां तक पहुंच गई और माँ को जूते मारने लगा और माँ ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो इसे न बचा सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लगने लगे तो बूढ़ी माँ के दिल से हाय निकल गई, या अल्लाह, ऐसे बेटे से तो अच्छा था तो मुझे बेटा ही नहीं देता। ये कैसा बेटा है, अपनी माँ को जूतों से मारता है। या अल्लाह, तो मुझे मौत दे दे। या मौला, आज जो मेरे साथ हुआ है उसका मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। और इसने आज अपनी माँ की तौहीन कर दी है, जिंदगी और आखिरत में इसको बर्बाद कर दी। माँ के ये अल्फाज सुनकर बेटा लरस गया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। माँ की जुबान से बद्दुआ निकल चुकी थी। वो बहुत डरा था। उसने माँ को वहीं छोड़ा और सोने चला गया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में माँ वहीं पड़ी रही। बेटा अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में अचानक बेटे के पैर में दर्द होने लगा। उसने समझा मामूली दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका दर्द बढ़ता ही चला गया। सुबह हुई तो उसका दर्द बहुत बढ़ गया था। अब उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उसके पैर में सूजन आ चुकी थी। फिर वो अपने घर में निकला। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने देखा कि कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पैर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। फिर वो बड़े हॉस्पिटल में चला गया। फिर उसकी जांच की। फिर उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैर में ये क्या हो रहा है। उसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था और उसके पैर की सूजन भी बढ़ती जा रही थी। ये देखकर उसको डॉक्टर ने मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से खराब हो गया है, इसलिए इसको नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मर्ज ठीक होगा। उसके बाद उसका नीचे से पैर काट दिया गया, लेकिन उसको फिर भी आराम नहीं आया, यानी कि उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। उसका पैर फिर थोड़ा और काटा गया और उसके बाद फिर थोड़ा और काटा गया। ऐसे करते करते उसका पूरा पैर काट दिया गया। अब वो आदमी लंगड़ा हो चुका था, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हो सका। जहां से उसका पैर कटा गया था वहां पर पीप भर गई। और प्यारे दोस्तों, इधर उसका इलाज चल रहा था, उधर उसकी मां का इंतकाल हो गया था। बेचारी मां अपने बेटे की मार खाकर सिर्फ 7 दिन ही जिंदा रह सकी। इन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, बस रोती रहती थी और सोचती रहती थी कि वो सोचती थी कि उसका बेटा उसकी खिदमत करेगा, मगर मैंने तो बुढ़ापे में अपने ही बेटे से जूते खाए हैं, अब मुझे ऐसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही सोचते सोचते वो मर गई। और माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी शादी हुई तो थोड़े ही दिन बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। बच्चे होते वो भी उसके पास न होते। उसकी जायदाद पर बेटू ने कब्जा कर लिया था। एक दुकान थी, अब वो भी चली गई। अब इसके पास कुछ नहीं बचा था। अब इसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे थे, तो इसने भीख मांगना शुरू कर दिया रास्ते में। मगर लोग इसको करीब भी न आने देते, दूर से ही इसकी तरफ रोटी फेंक देते जैसे किसी कुत्ते के सामने फेंकी जाती है। लोग कहते हैं कि ये वही है जिसने अपनी माँ को जूते लगाए थे। प्यारे दोस्तों, वो इंसान लोगों के लिए इबरत बन चुका था। वो रास्ते में बैठा रहता और उसके जख्म से पीप बहती रहती थी, उस पर मक्खियां भिन भिनाती रहती, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहता रहता था, मगर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। रास्ते में बैठे भीख मांगते हुए उसको 4 साल हो गए। एक दिन हैदराबाद में बहुत बड़े बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल फखरुद्दीन था। वो एक अच्छे दिल इंसान और अच्छी तकरीर करने वाले इंसान थे। उन्होंने हैदराबाद में तकरीर की और उसके बाद वो कुछ लोगों के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उनको एक आदमी मिला। वो चारपाई पर बैठा था और दर्द से परेशान था। उसके चेहरे का रंग पीला हो चुका था, उसके दांत मेले कुचले थे
اور وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ مولانا اس کے پاس سے گزرے۔ اس آدمی نے بڑے دردناک آواز میں کہا، مولانا صاحب آپ ادھر تشریف لائے، مجھے عبرت سے دیکھیں، میں ایک شیر تھا، میرا ماکن دکان سب کچھ میرا تھا، لیکن میں آج اس حالت میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے سارا واقعہ مولانا صاحب کو سنا دیا۔ وہ واقعہ سنانے کے بعد اس نے بہت تیز چیخ ماری اور وہیں پر زمین پر گر پڑا۔ پھر اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہ تو دنیا کی ذلت ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس شخص نے اتنا کہا اور پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور یہی کہتا رہا کہ مولانا صاحب میری ناراض رب کو مجھ سے راضی کر دیجئے۔ جس سے ماں ناراض ہوتی ہے اسے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج میں ماں کی بددعا کی وجہ سے اجڑ کر رہ گیا ہوں، میری یہ دنیا برباد ہو گئی ہے، میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے، ماں کی ایک بددعا نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ اتنا کہتے کہتے اسے لعنتی بیٹے کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق دے اور ان کا کہنا ماننے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔